ابھی آپ کو معلوم ہے کچھ دن قبل ہمارے سینئر کولیگ ہیں سہیل وڑائچ صاحب، جنہوں نے بڑا ایک کالم لکھا، بڑا آپ کہہ سکتے ہیں تہلکہ خیز قسم کا کالم تھا، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کی عنوان سے۔ اس کے بعد پھر ایک اور کالم انہوں نے لکھا عسکریت اور اکثریت پہ، اور پھر ایک اور کالم، 3 کالم وہ لکھ چکے ہیں۔ بنیاد ہے وہ ملاقات جو برسلز میں ان کی ہوئی اپیرنٹلی بقول ان کے فیلڈ مارشل سے۔ اب تو ہم نے ان کی تصویر بھی دیکھ لی ہے۔ وہ کالم لکھتے ہیں، اس کالم میں ایک پوری تمہید باندھتے ہیں کہ کس طرح کب انہوں نے کوشش کی، ملاقات کی، محسن نقوی صاحب کا کردار، اور بعد ازاں وہ خطوط، وہ نوٹس، اور ایونچولی ان کے نام کا قرعہ نکلا، بتایا گیا برسلز میں ملاقات ہوگی، وہاں پہنچے۔ 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کا اس آرٹیکل کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اپنے سوال کا بھی بتا رہے ہیں، میرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ جواب بھی دیا۔ اور 4-5 دن گزر جاتے ہیں، کوئی تردید نہیں آتی، کوئی وضاحت نہیں آتی، ایک خبر نکلتی ہے، توبہ کرو گے تو باہر جاؤ گے، توبہ کرو گے تو بخشش ہوگی، ادروائز بخشش نہیں ہوگی۔ یہ خبر تھی نا بیسیکلی، ان ادر ورڈز پاکستان تحریک انصاف سے منسوب اس کو کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے، پیغام دیا گیا ہے کہ معافی مانگیں گے تو ہی آپ کو معافی ملے گی، ادروائز آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو 4-5 دن اس پر خوب واویلا مچا، اس خبر کو خوب ڈسکس کیا گیا۔ اب اچانک سے آج دوپہر کو میں دیکھتا ہوں مختلف ٹی وی سکرینز کے اوپر DGISPR کے نام سے ٹکرز چلتے ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کی وہ پوری کی پوری خبر من گھڑت ہے۔ وہ ایسا انہوں نے فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو ہی نہیں دیا برسلز کے اندر، جو ملاقاتیں ہیں وہاں پر انہوں نے جو باتیں ہیں وہ وہاں پر کی ہیں، لیکن جو باتیں ان سے جوڑی جا رہی ہیں وہ انہوں نے نہیں کی، بالخصوص توبہ، معافی اور PTI کا نام تک انہوں نے کہا کہ نہیں لیا گیا۔ تو اب مجھے آپ بتائیں یہ کیوں کر، ایک تو کیا اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا سہیل وڑائچ صاحب کیا اتنے روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقریر سن کر اس کو انٹرویو کی شکل میں دے رہے ہیں؟ سر 50 سال سے زائد ان کی غالباً صحافت ہو گئی ہے، آپ جو مرضی کر رہے ہیں، میرے نزدیک تو وہ ایک بڑے سینئر اور سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، اتنا بڑا رسک تو کوئی بھی صحافی نہیں لے گا، اور وہ بھی پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت سے متعلق۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو عدیل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سہیل وڑائچ نے اپنے اس پہلے کالم میں ایسی کون سی بات کی جو تقریر کے حوالے سے کہیں بھی شائع نہیں ہوئی، اور اس میں جو واحد بات تھی جو تقریر کے حوالے سے کہیں بھی شائع نہیں ہوئی وہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کو سجدہ کرنے کے حوالے سے ابلیس کی جو مثال تھی، اور وہ ایسی ایک حساس اور اتنی پاورفل اگزامپل تھی جو مجھے نہیں پتا کہ کہیں تقریر کے حوالے سے شائع ہوئی ہے۔ وہ صرف اور صرف سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ یہ گفتگو ہوئی کہ صدق دل سے، لیکن تقریر کو انہوں نے بتایا اپنے کالم میں کہ یہ تقریر میں انہوں نے یہ بات کی تھی غالباً نہیں، یہ صدق دل سے شیطان والی جو بات ہے، یہ صدق دل سے معافی والی، یہ انٹرویو کا مین آئٹم تھا ان کا، یہ ان کی مین سٹوری تھی 9 مئی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے تقریر میں اس کا کیا حوالہ دیا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ میرے خیال میں یہ اب سہیل وڑائچ صاحب کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ اصل خبر ہی یہی تھی جو انہوں نے اگر تقریر سے لی تو پھر انٹرویو تو نہیں ہوا، 2 خبریں دوسری تھی، دوسری میں بتاتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ اچھا، تو یہ ہم نے پہلے تو کلیئر ہونا چاہیے کہ سہیل وڑائچ صاحب اتنی بڑی مذہبی نوعیت کی، حساس نوعیت کی مثال جو ہے وہ اپنی طور پہ من گھڑت، اگر DGISPR کہہ رہے ہیں نا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے من گھڑت، اس کا مطلب ہے یہ جو مثال دی گئی تھی یہ من گھڑت تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ PTI کا یا عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ یہ شاید غصہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے ان سے منسوب کیوں کر دیا؟ منسوب، اب یہی تو بات ہے نا کہ وہ ہزاروں میل دور ٹریول کرتے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی بنا کے ثبوت کریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے مثال دے دی۔ مجھے نہیں لگتا، میں سہیل وڑائچ صاحب کو زیادہ کریڈیبل سمجھتا ہوں اور DGISPR کو اتنا کریڈیبل نہیں سمجھتا، بیکاز سہیل وڑائچ جو بھی وہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ ان باریک بینیوں سے بخوبی واقف ہیں کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے، گفتگو کیا ہوتی ہے اور تقریر کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو معافی کا جو شروع میں 4 دن تک تردید نہیں کی گئی، یہ خود بھی شاید اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ فیل لے رہی تھی کہ اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ریئیکشن بہت سخت ہے، مگر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ سے ضمانت کا فیصلہ آنے والا ہے، مگر پھر ان کو شاید یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوا کہ بظاہر سپریم کورٹ سے بھی پچھلے 2-3 دن سے ان کو
ایک قسم کی مہلت دی جاتی رہی، شاید اسی وضاحت کے لیے کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. اس بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے وضاحت کریں اور پھر ہم فیصلہ سنیں. آپ امیجن کریں نا، یہ بریک ٹائم میں ہی وضاحت آئی ہے اور فیصلہ اس کے بعد آیا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ترتیب یہی ہے کہ پہلے وضاحت آئی ہے اور پھر فیصلہ آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ فوج نے تو کبھی معافی مانگی نہیں تھی، تو اس لیے اب جو فیصلہ آیا ہے فوج کے خلاف، وہ کوئی فوج کے بیانیے کے تو خلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ فوج نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ معافی مانگو اور پھر باہر آ جائیں گے. تو اس لیے فیصلہ وضاحت پہلے آئی ہے، فیصلہ بعد میں آیا ہے. اس سے یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ ہو گئی ہے کہ ہم نے تو کبھی معافی کا کہا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر فیصلہ پہلے آتا تو وہ پھر ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ یہ فوج کا بیانیہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. سپریم کورٹ نے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا. نہیں، اتنے لوگ سادے نہیں ہیں. فیصلہ آ بھی جاتا تو لوگ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ سپریم کورٹ نے فوج کا بیانیہ ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نہ کہتے ہیں، فوج کا بیانیہ اس فیصلے سے ریجیکٹ ہو گیا ہے ویسے بھی. اچھا، دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو سازش کا اتنا بڑا الزام لگایا سابق وزیر اعظم پہ، تو پریما فیسائی کہیں یا بظاہر کہیں، مگر وہ سازش کے الزام کو فردر اسکروٹنی کے لیے تو کہہ دیا نا سپریم کورٹ نے. بٹ سر میرٹس کے اوپر تو وہ نہیں گئے نا. نہیں میرٹ پہ نہیں گئے، وہ ابھی تو آئے گا، ابھی تو 4 مہینے شاید اور لگ جائیں ان کو. لیکن فی الحال وقتی طور پہ یہ جو سازش کا الزام ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جا سکتا. جی، اس لیے انہیں ضمانت ملنا ایک بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی ترتیب اگر دیکھیں تو 2-3 دن جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی لگائے، ایک دن وہ ریکارڈ کا پڑھ کے نہیں آئے، دوسرے دن پروسیکیوٹر کا پیٹ خراب ہو گیا، تیسرے دن آ کے اب چوتھے ہیئرنگ پہ بلکہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت، اچھا اس وضاحت کے اندر جو سہیل وڑائی صاحب کا کالم کا جو دوسرا بڑا حصہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا نہیں جا رہا یا ایوان صدر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہ یہ ایک وضاحت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وضاحت تھی جو کہ میڈیا میں چلتی رہی. اس پہ میں نے اور آپ نے بھی ڈسکشن کی ہے کہ گورنمنٹ نہیں جا رہی کیونکہ چیف صاحب، اچھا یہ بات شاید چیف صاحب نے تقریر میں ادھر کی تھی کہ یہ، اور پھر آپ نے یاد ہے سہیل وڑائی صاحب نے پھر اس پہ ایک سوال بھی کیا. بالکل، اور انہوں نے کہا، سنیں، اور سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، دو سول اور ملٹری، وہاں سے یہ خبریں آتی ہیں. اور اس سوال کے جواب میں فیلڈ مارشل نے کہا، انہوں نے اس کی کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. نمبر 1 تردید کر دی. یہ خبریں پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جو حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سوال اور کیا یہ جواب یہ انٹرویو نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول ڈیو کریڈٹ. اب ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی پھنس گئی تھی. وہ پھنس ایسے گئی کہ جب یہ خبریں تو چل رہی تھی نا کہ جی شہباز شریف صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، آصف زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، خبریں تو چل رہی تھی نا. اب جب یہ کالم کے ذریعے خبر آئی کہ فیلڈ مارشل نے تردید کر دی ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح فیلڈ مارشل یا فوج کے ترجمان کہتے کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اگر وہ کہتے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا؟ یہی نا کہ شہباز شریف صاحب بھی گئے اور زرداری صاحب بھی گئے اور محسن نقوی آوے، پھر تو یہی ہوتا نا. لیکن وہ خبر جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ صرف میرے خیال سے معافی والی ہے، اس کا حوالہ نہیں دے رہے. اچھا یہی تو مزے کی بات ہے. مطلب ایک چیز تو طے ہو گئی کہ انٹرویو تھا، سوال جواب ہوئے، گفتگو ہوئی، یہ تو طے ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 4 دن لگا دیے انہوں نے اس کی تردید کے، وہ یہی پریشان رہے کہ اگر ہم اس کی تردید کریں گے کہ ہم نے معافی کا تجویز دی ہے تو ساتھ میں وہ تردید اگر ہوگی تو گورنمنٹ نہ ناراض ہو جائے کہ یہ کیا ہے یار آپ لوگ نے انٹرویو کی تردید کر دی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس بات کی تردید کر گئی کہ حکومت نہیں جا رہی. اس کی تردید کا مطلب ہے کہ حکومت جا رہی ہے. تو وہ 2-3 دن تو یہی کنفیوز رہے. مجھے لگتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، ورنہ تو ضمانت کا کیس ایسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے جیسے آج ہوا. کتنا ٹائم لگا جی؟ کتنا 25 منٹ 30 منٹ جو آرگومنٹ ہوئے ٹوٹل، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا. تو کیا یہ 2 دن پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے سہیل وڑائی کے اس انٹرویو پہ کوئی رد عمل کیسا دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا تردید کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی. تو آج جو ہے آخری لمحے پہ پھر ڈیڈ لائن بظاہر یہی ہوئی
کہ ٹی بریک تک جو ہے نا آپ طے کر لیں, ہم نے تو فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے, اور بظاہر فیصلہ یہ ہے تو آپ باقی آپ سوچ لیں. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کمپرومائز کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ جو کلیریفائی کیا کہ ہم نے تو کبھی معافی کی تجویز دی ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا وہ صدقے دل سے اور حضرت آدم اور پھر شیطان, وہ ساری مثالیں جو تھی اگر عمران خان کے لیے نہیں تھی تو پھر کیا وہ شہباز شریف کے لیے تھی؟ نہیں, انہوں نے تو معافی مانگ لی بہت پہلے, اس کالم کیا اس تجویز سے پہلے معافی مانگ لی. بہرحال اس میں بہت ساری باتیں, اب تو سازشی تھیوریاں آپ کو پتہ ہے شہر اقتدار میں چلتی رہتی. کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا یہ جو تاخیر ہوتی رہی ہے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر ہونے میں, اور دوسری جانب وضاحت کے 4 دن بعد آنے سے, اور عمران خان صاحب کی جانب سے مسلسل خاموشی ہونے پر, کیا کچھ اندر ہی اندر کچھ پک تو نہیں رہا؟ یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے. لوگ کچھ شرارتی لوگ ایسی بھی باتیں کر دیتے ہیں سر کہ خان صاحب کو ایک شخص ملتا بھی ہے اور وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ اس معاملے پر بات ہی نہیں ہوئی جو معاملہ سب سے اہم ہے, جو سب سے بڑا معاملہ ہے. یہ اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پری میچور ہو گئے اس کے اوپر بات کرنا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سہیل وڑائچ کا کالم آنے کے بعد اور اس کالم کے اندر یہ بات کہنا کہ صدقے دل سے معافی مانگیں تو مصالحت ہو سکتی ہیں. عمران خان کو کسی کوارٹر کی طرف سے روکا گیا کہ آپ اس پہ ریئیکشن نہ دیں, کیونکہ میرے خیال میں کچھ حلقوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کو اگر کسی نے ریئیکشن مانگا تو خان صاحب نے اپنا وہ روایتی ریئیکشن دے دیا, اور وہ روایتی ریئیکشن بڑا سخت ہوتا ہے, اور جب وہ خان صاحب کے منہ سے وہ نکل گیا روایتی ریئیکشن, وہ پھر واپس نہیں ہو سکتا. تو کسی نے ان کو بر وقت بتا دیا کہ یار اس کے اوپر بات نہ کریں, ہم اس کی وضاحت کر دیں گے, لیکن 1-2 دن کی صرف ہمیں ٹائم دیں. اور اسی وجہ سے یہاں پہ ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا, اور خان صاحب بھی جو ہے وہ چپ رہے. میں جو حیران ہوں, ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب میرے نیو ٹی وی صحافی پروگرام میں بھی آئے, اور میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے ایک تاریخی انٹرویو دیا ہے, تو آپ نے, انہوں نے کہا نہیں میں وہ بات نہیں کر سکا, خان صاحب نے پہلے ہی یہ کہہ دیا. تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں انہیں 1 مہینے سے اخبار نہیں ملے, اور دوسری طرف ایڈوکیٹ علی بخاری پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ ان سے وہ واحد بندے جو اس روز ملے اس فیلڈ مارشل کے انٹرویو کے فوراً بعد, اور وہ کہہ رہے میں نے ابھی بات ہی نہیں کر سکا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی بات نالج میں کسی نے لائی, اور ساتھ ہی انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے کچھ بھی ریئیکشن دیا نا تو اس کا پھر پتنگڑ بن جائے گا. تو خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی اس پوری فیلڈ مارشل کے انٹرویو کو اگنور کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی وضاحت بھی آ گئی کہ ہم نے تو کبھی ایسے. لیکن ایک بات ہے, ڈی جی ایس پی آر نے آج جو وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جواب دے تو ہونا پڑے گا, جواب تو دینا پڑے گا تمام ملزمان کو, ٹھیک ہے, اور وہ جواب کس صورت میں ہوگا چاہے وہ معافی ہے جو بھی, ابھی تک انہوں نے اپنا موقف برقرار رکھا ہوا ہے. کے اوپر جو ریاستی بیانیہ ہے وہ ابھی تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ وہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم میں کہا کہ شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی, محسن نقوی وزیر اعظم نہیں بن رہے, اس کی تردید نہیں کی ڈی جی ایس پی آر نے. میرے خیال میں بہت سے ایسی چیزوں کی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں بھی تردید نہیں کی, جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. عمران خان صاحب کے وکیل کے مطابق آج وہ جب آئے تھے صبح سپریم کورٹ میں تو 9 مقدمات تھے, جب وہ چلے گئے تو ان کے پاس صرف 1 مقدمہ رہ گیا, اور اس مقدمے میں بھی وہ شورٹی لے کر گئے ہیں. ہاں یہ بڑی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی کہ جلد ہی وہ بھی مقرر ہو جائے گا. اور سر اگر وہ ہرڈل خان صاحب اپروو کر لیتے ہیں, عبور کر لیتے ہیں, تو پھر تو بہت کچھ بدل سکتا ہے منظر نامے کے اوپر. وہ ہرڈل جو ہے وہ خان صاحب نے عبور کیا کرنی ہے, وہ ہرڈل میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صفار ڈوگر نے عبور کرنی ہے, کیونکہ ان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ جسٹس ڈوگر نے لگانی ہے. مگر مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ بیرسٹر سلمان صفدر جو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلے چیف جسٹس سے ملنا مناسب نہیں سمجھتا, مگر پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ 190 ملین کے القادر ٹرسٹ کیس کا جلد سماعت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی بنیادی انسانی حقوق اور چیف جسٹس سے کہا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, پھر جیل میں یہ مسائل ہیں. آئی ڈونٹ نو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس کون سا قانونی آئینی یا سو موٹو اختیار ہے کہ وہ جسٹس ڈوگر کو فون کر کے کہیں گے کہ یار ان کا کیس جلدی لگا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیوں جو ہے وہ اس معاملے پہ چیمبر میں یا کوئی ایشورنس دی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ابھی بھی
پریشان تھے، تھوڑے پینکی تھے کہ یہ جو ضمانت کے کیس میں ضمانت دینے جا رہا ہوں، تو انہوں نے ایک ایشورنس لی ہوگی کہ یار پی ٹی آئی والوں زیادہ مٹھائیاں نہ بانٹنا، کیونکہ پھر مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، مٹھائیاں تو بانٹی گئی ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ یہاں پر آئے تھے، بڑے عرصے کے بعد ہم نے ان کے چہروں پر بھی ایک خوشی دیکھی۔ دیکھتے ہیں اب وہ خوشی کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔